سب سے پہلے یہ ڈسکلیمر کہ آج کے وی لاگ کا تعلق کھریٹا جو ہسپتال ہے سرکاری، جسے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کہا جاتا ہے، اس کے عملے سے، چاہے وہ چھوٹا عملہ ہے یا بڑا عملہ ہے یا ڈاکٹرز ہیں یا پھر اس کی مینجمنٹ ہے ایم ایس وغیرہ، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا مخاطب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ہاسپٹل کی پلاننگ کی ہے۔ ایک تو یہ بات کہ جب بھی ہم کہیں باہر جاتے ہیں کسی ملک میں، تو وہاں جو واقعات ہوتے ہیں یا وہاں کی جو سہولتیں دیکھتے ہیں، ہم صحت کی سہولیات دیکھتے ہیں، تعلیم کی سہولیات دیکھتے ہیں، تو پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے یا ہم ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ہم یہی کہتے ہیں کہ یار ہمارے ملک میں ایسا کب ہوگا؟ تو پھر آگے سے جواب یہی ہوتا ہے کہ شاید قیامت تک ہو جائے۔ یہ والا واقعہ جو پچھلے اتوار کو پیش آیا، اور جب بھی میں اس تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں گیا ہوں تو وہاں ایک نیا ہی تجربہ ہوا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ اتوار والے دن میں کہیں اپنے کام سے جا رہا تھا تو راستے میں دیکھا کہ جو ٹالی موڑ ہے وہاں ایک موٹر سائیکل الٹی پڑی تھی۔ میں نے اپنے ساتھ جو میرا ساتھی تھا اس سے کہا کہ آئیں دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو۔ ہم سے پہلے ایک اور شخص بھی وہاں پہنچ گیا تو دیکھا تھا ایک نوجوان احمد شہزاد جس کا تعلق گرجائی سے تھا، وہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے سڑک کے ایک سائیڈ پہ بے ہوش پڑا ہوا تھا اور موٹر سائیکل اس کے اوپر پڑی تھی۔ ہم نے جوں توں کر کے اس موٹر سائیکل کو ہٹایا اور اس نوجوان کو سڑک کے کنارے پہ لٹا کے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ پھر اسے ایک فرشتہ صفت لوگ آ گئے، گاڑی والے، انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ اسے گاڑی میں رکھیں اور سرکاری ہاسپٹل لے کے چلتے ہیں۔ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کسی پرائیویٹ شخص کو اجازت نہیں ہے کہ چاہے اس کی جان بھی جا رہی ہو تو وہ اس کو ہاتھ لگائے۔ اس کی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ ایکسیڈنٹ میں ہو سکتا ہے کسی شخص کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، تو جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں جب اسے اٹھاتے ہیں تو اٹھاتے ہوئے اس کی مزید ہڈیاں توڑ دیتے ہیں، لہٰذا جو پیرامیڈیکل سٹاف ہوتا ہے وہی انہیں ہاتھ لگاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اس طرح کا خیر کوئی رواج نہیں ہے۔ ہم اسے جوں توں کر کے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل لے آئے، اور وہاں جو ہمیں ایک نیا تجربہ یہ ہوا کہ جو مین انٹرنس ہے وہاں سے نہ ہی تو ویل چیئر گزر سکتی ہے، اس کے لیے کوئی راستہ بنایا گیا، اور نہ ہی اسٹریچر پہ رکھ کے مریض کو اندر لے کے جانا وارڈ تک یا آپریشن تھیٹر تک وہ آسان ہوتا ہے، اسے کسی قسم کا جھٹکا نہیں لگنا چاہیے۔ اور دونوں دروازے میں نے چیک کیے، جو مین انٹرنس تھی اسے بھی دیکھا تھا، دونوں میں سٹیپس بنی ہوئی تھی، اور حیرت کی یہ بات کہ وہاں ایک کی طرف تو موٹر سائیکل کھڑے تھے، دوسرے راستہ تھا وہ بھی بلاک تھا، وہاں گاڑیاں کھڑی تھی، وہاں سے اسٹریچر کا اندر آنا ممکن نہیں تھا۔ پھر جب ہم تھیٹر کی طرف گئے تو اس سے پہلے بھی ایک سٹیپ سا آتا تھا۔ تو میں جب اس تجربے سے گزرا تو مجھے حیرت ہوئی کہ اس ہاسپٹل کے جو بڑے تھے پلانرز تھے، جو ہیلتھ کے ڈی جی ہوگا، سیکریٹری ہوگا، وہ وزٹ کرتے ہوں گے، اسے دیکھتے ہوں گے کہ اتنی ساری بات انہوں نے کیسے نظر انداز کر دی کہ اس ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ اسٹریچر نہیں جا سکتا، اسے اٹھانا پڑتا ہے، اٹھانے کے لیے اچھی خاصی طاقت چاہیے، اگر کوئی زخمی ہے تو اسے بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ پھر 2-3 سٹیپس جو ہیں وہ مین انٹرنس کے ہیں، پھر آگے ایک سٹیپ آتا ہے آپریشن تھیٹر سے پہلے، پھر جو آپریشن تھیٹر کے ساتھ ہی ایک اور جو ایمرجنسی دروازہ ہے اس کے بھی جو ہی آپ آپریشن تھیٹر کی طرف آتے ہیں تو وہاں بھی ایک سٹیپ بنا ہوا ہے، اور اکثر وہاں گاڑیاں پارک ہوتی ہیں، بلکہ ہوتی گاڑیاں پارک ہیں۔ تو جب ہم نے اسے وہاں فرسٹ ایڈ دلوائی، اس کے بعد اسے لازمی بات ہے ریفری کرنا تھا، یہ بس ریفرل سینٹر ہیں، ٹی ایچ کیو ہو یا ڈی ایچ کیو ہو یا جو بھی ہو، تو وہاں اسے ہم نے پھر ایمرجنسی ڈور سے باہر نکالنے کی کوشش کی، آگے گاڑیاں کھڑی تھیں، اور جس حالت سے ہم نے اسے ایمبولینس تک پہنچایا یہ ہم لوگ ہی جانتے ہیں۔ ارباب اختیار سے یہ گزارش ہے کہ کم از کم اس پہ نظر ڈالیں، اور یو کے کی بات بار بار ہم سب لوگ ہی کرتے ہیں، یا جنہوں نے ایک دفعہ دیکھ لیا ہوتا ہے کسی ترقی یافتہ ملک کو تو بار بار وہی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو یو کے میں ایسا ہے، کوئی ہاسپٹل ایسا نہیں ہے، کوئی دکان ایسی نہیں ہے، کوئی مکان ایسا نہیں ہے، کوئی شاپنگ مال ایسا نہیں ہے، حتیٰ کہ جو ایروپلینس ہیں، بحری جہاز ہیں، یو کے میں
یا دیگر ترقی یافتہ ممالک میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ویل چیئر ایکسیس نہ ہو. ویل چیئر کی ایکسیس اگر نہیں ہے تو وہاں نقشہ ہی پاس نہیں ہوتا. ہمارے ہاں جو صحت مند لوگ ہیں جو ڈسیبل نہیں ہیں ان کے لیے ایکسیس مشکل بنا دی جاتی ہے. تنگ راستے، تنگ گلیاں، پھر طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں. اور گزارش یہی ہے کہ جو بھی اگر کسی تک یہ بات پہنچتی ہے تو خدا را اس ہاسپٹل کو کم از کم زخمی جب ہم لاتے ہیں تو ان کے لیے تو کوئی آسانی پیدا کر دیں. اور وہ آگے ہمیں پتہ ہے کہ وہاں سے کوئی ریفرل چٹ ہی ملے گی کہ اسے لے جائیں کوٹلی، اور کوٹلی والے آگے اسلام آباد ریفر کر دیں گے.